اگر پاک فوج کی نئی قیادت کو یہ بات سمجھ آ گئی جو آج ہم کر رہے ہیں، تو پھر تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کو نہ صرف فتح نصیب ہوگی اس جنگ میں، ہم دشمنوں پر غلبہ بھی پائیں گے، بلکہ اقوام عالم میں پاکستان ایک عظیم ترین طاقت کے طور پر بھی ابھر سکے گا۔ اور اگر پاکستان آرمی کے اس وقت قیادت کو اور سپہ سالار کو یہ بات سمجھ نہیں آئی جو ہم کر رہے ہیں، اور وہ وہی غلطیاں کرتے رہے جو پچھلے 10 سال سے مشرف دور میں اور کیانی دور میں ہوتی آئی ہیں، تو پھر اللہ نہ کرے ہمارے سامنے عراق، ہمارے سامنے شام، افغانستان، لیبیا، صومالیہ اور یہ ساری مثالیں موجود ہیں جو کہ مسلمان ملک تھے، بہت شاندار طاقتور ترین مسلمان ملک تھے، لیکن آج کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ عبداللہ گل ترکی کے صدر ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک وارننگ جاری کی ہے اور تمام مسلمان سربراہوں کو، خاص طور پر سپہ سالاروں کو بڑے غور سے یہ بات سننی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان دنیا کو پتھر کے دور میں دھکیلا جا رہا ہے، تمام مسلمان دنیا کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے، اور یہ صلیبی طاقتیں چاہے وہ یہود و ہنود ہو مغرب کی طرف سے یا مشرق ہو مشرق کی طرف سے آتے ہوئے، یہ مسلمان دنیا کو دوبارہ سے تباہ و برباد کر کے، نقشہ تبدیل کر کے، مسلمانوں کو ذبح کر کے، مسلمانوں کو قتل عام کر کے، ان کی ہجرت کروا کر مسلمان پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات پاک آرمی آج نہیں سمجھ سکی تو اللہ نہ کرے ہمارا انجام لیبیا، عراق، شام سے مختلف نہیں ہوگا۔ پاک فوج ہمیشہ سے اللہ کے فضل سے یہ بات اس کے موٹو میں، اس کی ڈاکٹرائن میں یہ بات شامل ہے کہ پاک فوج پاکستان کے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے۔ جہاں تک جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا تعلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان آرمی ہمیشہ سے ہی پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرتی آئی ہے۔ جو آج ہم نے پاکستان میں آج اگر عزت اور آبرو سے ہم بچے ہوئے ہیں تو پاک فوج کی ان قربانیوں کی وجہ سے جو ہم نے جغرافیائی محاذ پر دی۔ مگر جہاں تک پاکستان کی نظریاتی اساس کا تعلق ہے، جہاں تک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تعلق ہے، پاک فوج اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی۔ نظریہ پاکستان جس کی بنیاد اسلام پر تھی، جیل کیانی کی اپنی تقریریں اویلیبل ہیں یہ کہ پاکستان اور اسلام کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، اسلام اور پاکستان سینونیمس ہیں، پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا۔ ہمارے بزرگوں کا مقصد صرف جغرافیہ حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ایک نظریے کے تحت، اسلام کے تحت یہاں پر ایک ایسا نظام حکومت بھی قائم کرنا تھا کہ جہاں پر مسلمان اور اقلیتیں اپنے اپنے عقیدے اور دین کے مطابق یہاں پر شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ پاکستان کی ڈاکٹرائن کا حصہ ہے، پاکستان آرمی کی ڈاکٹرائن کا حصہ ہے۔ اور ہم کتنے بھی گناہگار مسلمان ہوں، جب انڈیا کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو کھلم کھلا دو کیمپ آپ کو واضح نظر آتے ہیں، ایک مشرک ہے، ایک مسلمان ہے اللہ پہ توحید پر ایمان لانے والے، اور مسلمان اور مشرک کا جب مقابلہ ہوگا تو پاکستان آرمی کو کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اپنے آپ کو ایک اسلامی فوج بنانے کے لیے، کیونکہ آپ کا مقابلہ ہی مشرکوں اور ہندوؤں کے ساتھ تھا، اور ان کے ساتھ تو ہمارا کرکٹ میچ بھی ہو تو وہ پانی پت کی لڑائی بن جاتا ہے۔ لیکن اب جس ڈاکٹرن میں 4th جنریشن وار جس کو ہم اس وقت لڑ رہے ہیں، وہاں پہ ایک عجیب و غریب ڈائلیما یہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کے سامنے جو سب سے بڑا دشمن ہے، جس کو خود جنرل کیانی بھی کہہ چکے ہیں کہ سب سے بڑا تھریٹ انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ ہے اس وقت جو پاکستان کو لاحق ہے، سب سے بڑا انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ آپ کو ہے وہ ایک مذہبی تھریٹ ہے، اٹس اے ریلیجس وار۔ تحریک طالبان پاکستان قرآن اور سنت کی غلط تشریح کر کے ہم کو پاکستان کے خلاف ایک مذہب کا مقابلہ ظاہراً مشرکوں سے اور ہندوؤں سے نہیں ہے، ظاہراً اس جماعت سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اگر پاکستان آرمی نے قرآن اور سنت کے صحیح مفہوم کو لے کر اس دشمن کا مقابلہ نہیں کیا، نظریاتی طور پر پاکستان کے نظریاتی روحانی اساس کا دفاع نہیں کیا، تو ہم صرف جنگی حکمت عملی بنا کر، اکنامک، میڈیا اور جوڈیشل پالیسی بنا کر بھی ہم اس جنگ میں مار کھا جائیں گے، اور مار کھا رہے ہیں۔ ہمیں شکست ہو رہی ہے اسی وجہ سے کہ دشمنوں کے فتوے، دشمنوں کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو سوسائڈ بامر وہ بنا کر ہماری صفوں میں بھیج رہے ہیں، وہ پیسے کے لیے سوسائڈ بامر نہیں بھیجتے، سوسائڈ بامر وہ اس لیے بھیجتے ہیں تو جہاد کا کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو خود کو حملے کے خواب دکھائے جا رہے ہیں، اس لیے وہ آتا ہے۔ لہذا یہ بات کہ اب پاکستان آرمی کے لیے بھی اور پاکستان کی ریاست کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے کہ پاکستان آرمی شعوری طور پر اپنے آپ کو ایک اسلامی فوج کے طور پر پیش کرے۔ پاکستان آرمی ابھی تک جو اس کے ٹریڈیشنز ہیں، جو اس کی یونٹس کے نام ہیں، جو ریجمنٹس کے نام ہیں، جو اس میں اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، بہت ساری ایسے ہیں کہ جو انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ ابھی تک کلونیل آرمی والے جو ٹرمز اینڈ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ناموں سے ہمیں کیا تھریٹ ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، دیکھیے اصطلاحیں میٹر کرتی ہیں، ٹرمز میٹر کرتی ہیں،
شہید پہ کیوں لڑائی ہوئی تھی کہ کون شہید ہے کون شہید نہیں ہے؟ ٹرمز میٹر کرتی ہیں. کون مجاہد ہے کون کافر ہے، ٹرمز میٹر کرتی ہیں. تمام اسلامی ڈاکومنٹس میں، قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں، جتنی بھی آپ مسلمانوں کے اسکرپچرز کتابیں اٹھا لیجئے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فوج کے لیے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے کہ جو فوج انڈیا سے یا ہندو مشرکوں سے لڑتی ہے. حدیث مبارکہ میں انڈیا کا نام استعمال ہوا ہے، غزوہ ہند کے نام سے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں کہ جو غزوہ ہند کا نام لیتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف جو فوج جنگ کرے گی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کے خلاف، خوارج ایک ایسے دہشت گرد گروہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، مشرکوں سے باقاعدہ حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ بت پرستوں سے یہ مدد لیں گے، قرآن کی آیتوں کی غلط انٹرپریٹیشن کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. یعنی ٹی ٹی پی کے بارے میں، خوارج کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کلیئر بتایا گیا. کلیم تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کرتے ہیں، اور یہ بھی کر رہے ہیں کہ جہاد بھی ہم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی، یہ ساری باتیں، اور وہ پھر مسلمان بھی ہیں. اب یہ وہ نیریٹو ہے کہ جو پاکستان آرمی کو شعوری طور پر اب ڈپلوائے کرنا پڑے گا ان کے خلاف، باقاعدہ پالیسی ڈاکٹر. مثال کے طور پر آج بھی پاکستان آرمی کے تمام ڈاکومنٹس میں ٹی ٹی پی کو ٹیررسٹ لکھا جاتا ہے، ٹیز لکھا جاتا ہے، دہشت گرد لکھا جاتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے، شرپسند لکھا جاتا ہے. ان کو خوارج نہیں کہا جاتا. ناؤ دا ٹائم ہے اس کام کہ ان کے لیے آپ جب خوارج ان کو کہتے ہیں تو پھر آپ 1400 سال کی جو اسلامی تاریخ کی اسپرچل اسٹرینتھ ہے وہ پاک آرمی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے جب آپ ان کو خوارج کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. جب پاکستان آرمی کہتی ہے کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں، پاکستان آرمی سے بڑھ کر مجاہد کوئی نہیں ہے اس وقت. مجاہد یہ دہشت گرد نہیں ہے، پاک آرمی مجاہد ہے جو جہاد کرتی ہے. اس لیے کہ جبھی تو ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے پاک آرمی کا تو ہم اس کو شہید کہتے ہیں. شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. اور اسی لیے پاکستان آرمی کو، اپنے سولجرز کو، اپنے ٹروپس کو مجاہدین کہنا چاہیے. وی آر دا مجاہدین آف پاکستان آرمی، کیونکہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حدیث ہے جو حدیث حضور نے استعمال فرمائی ہے. اینڈ دس از واٹ وی آر سیئنگ. آپ کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کافر آرمی، مرتد آرمی، مشرک آرمی. آپ یہ ساری اصطلاحیں شریعت کی ہیں جو وہ آپ پر استعمال کر. تو یہ وہ بات ہے کہ جس کو پاکستان آرمی کو اب ایز اے پالیسی ڈاکٹرن اپنی ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ بنانا پڑے گا کہ ہم واضح طور پر ویزیبلی اپنے آپ کو ایک اسلامک آرمی کے طور پر پروجیکٹ کریں. مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، دیکھیے بہت رومانٹک باتیں ہوتی ہیں. یہ اپنے ویژن کو، اپنے اسکوپ کو، اپنے رول کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں کہ پاکستان آرمی کا پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ صرف ایک نیشنلسٹک اس جغرافیہ کے اندر رہ کر پاکستان آرمی آپریٹ کرے گی. قائد اعظم نے اس وقت جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا، اس وقت انڈین آرمی کے 500 جوان، مسلمان جوانوں کو انڈونیشیا بھیجا تھا کہ آپ جائیں انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں کام کریں. آج بھی انڈونیشیا میں دا بریو 500 کی کہانیاں مشہور ہیں. آج بھی آپ انڈونیشیا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو سب سے پہلی سٹوری انہوں نے پاکستان کی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان، وہ اس کو پاکستانی فوجی کہتے ہیں کیونکہ قائد اعظم نے بھیجے تھے. مسئلہ فلسطین کے اوپر قائد اعظم نے اتنا بڑا ایشو اٹھایا تھا. ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کا جو ویژن تھا، اب پاکستان آرمی کو وہ اپنے اندر اپلائی کرنا پڑے گا. علامہ اقبال کو پاکستان آرمی میں انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. پاکستان آرمی کی جب کاکول ملٹری اکیڈمی میں جائیے تو جو ہاؤسز ہیں وہاں پہ، کوئی خالد بن ولید ہاؤس ہے، کوئی صلاح الدین ہاؤس ہے، کوئی ٹیپو سلطان ہاؤس ہے. ہمارے جو میزائل ہیں کسی کا نام حنزہ ہے، کسی کا نام حطف ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے ان ناموں کی. اسی طرح ہمارا جو مین بیٹل ٹینک ہے اس کا نام الخالد آپ نے کیوں رکھا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کے نام پہ رکھا ہے آپ نے، کیونکہ ہی واز دی کیولری آفیسر جس نے پوری دنیا فتح کر لی تھی. یہ نام امپورٹنٹ ہوتے ہیں، میٹر کرتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے کہ اس چیز کو پاکستان آرمی کو سیریسلی انڈاکٹرینیٹ کرنا ہے اپنے نوجوانوں کی تربیت میں کہ تم مجاہد ہو امت مسلمہ کے، تم غزوہ ہند کے مجاہد ہو، تمہارا دشمن خوارج ہے، تم کو جنت کی بشارت دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں. یو آر دی آرمی وچ از بلیسڈ ان احادیث مبارکہ. دو بشارتیں پاکستان آرمی کے لیے ہیں، غزوہ ہند کی بھی اور خوارج کے خلاف لڑنے کی بھی. اور یہ باتیں اب ایجوکیشن پروگرام میں، ٹریننگ پروگرام میں انڈاکٹرینیٹ کرنی ہے ینگ آفیسر سے لے کے سینئر لیول تک. ہم کو یہ کہا گیا، اللہ اس وقت یہ سکھایا گیا تھا کہ تم سبق پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. پاکستان کا رول تو گلوبل تھا. ہم کو اس وقت سکھائی گئی تھی یہ بات کہ، لیکن اس وقت تو پاکستان کا اپنا گاڈ فوربڈ سروائیول مشکل نظر آ رہا ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ آئیڈیالوجی کو، نہ تو 65 سال میں ہماری آئیڈیالوجی کو حکومت نے ڈیفینڈ کیا، نہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ڈیفینڈ کیا. لیکن پاکستان آرمی وہ واحد ادارہ ہے جو منہ سے کلیم کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے نظریے کے محافظ ہیں. پاکستان آرمی ڈیفینیٹلی سیکولر آرمی نہیں ہے کسی طرح بھی. لیکن جیسے ہم نے عرض کیا کہ پہلے تھریٹ مختلف تھے. پہلے آپ کو انڈیا کے خلاف لڑنا پڑتا تھا، اس لیے گناہگار مسلمان بھی ہم ہوں، بہت سارے انگریزوں کے ٹریڈیشن بھی ہوں، نام بھی ہم انگریزوں جیسے چلاتے ہیں، انگریزوں کے نام کی یونٹیں بھی ہوں، فرق کوئی نہیں پڑتا تھا.
اب فرق پڑتا ہے. اب آپ کو ویزیبلی ایک مسلم امت میں بھی ایک رول پلے کرنا ہے. ہمارا تعلق خالد، طارق اور ٹیپو اور صلاح الدین ایوبی اور خلافت راشدہ کے ساتھ ہے. تو ہم اپنی یونٹس کے نام، ایون اگر یونٹس کے نام فار ایگزامپل لیکن اس سے کتنا بڑا ایموشنل اور سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ پنجاب ریجمنٹ کا نام چینج کر کے بدر ریجمنٹ رکھ دیں، آپ بلوچ ریجمنٹ کا نام چینج کر کے احد ریجمنٹ رکھ دیں، آپ فرنٹیئر فورس کا نام تبدیل کر کے تبوک ریجمنٹ رکھ دیں. ایتھنیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایموشنل بانڈنگ. ایگزیکٹلی آپ اس کو قومیت اور لسانیت سے الگ کر دیتے ہو اور آپ اس کو اسلام کے روحانی تصور کے ساتھ، ہماری تاریخ کے رومانٹک پہلو کے ساتھ جوڑ دیتے ہو. یہ بات آلریڈی آرمی میں کی جا رہی ہے. ظاہر جیسے کہا کہ آپ کے ٹینک کا نام الخالد ہے، آپ کے میزائل کا نام حطف اور حنزہ ہے، اور اس طرح آپ کی خالد ہاؤس، طارق ہاؤس، ٹیپو ہاؤس آپ کے نام ہے. یہ نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ انڈیا نے کیوں اپنے میزائل کا نام اگنی اور پرتھوی رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ایموشنل ویلیو ہے اگنی اور پرتھوی کے ساتھ. اور یہ بات اب آپ کو پوری پاکستان آرمی کو اب ری انجینئر کرنا ہے، اپنی ملٹری ڈاکٹرن کو ری اورینٹ کرنا ہے اس تھریٹ کے خلاف جو سب سے بڑا تھریٹ آپ کے گھر میں داخل ہو گیا ہے. وہ آپ کو کافر کہہ کے تباہ کر رہا ہے. جب تک کہ آپ آئیڈیولوجیکلی، نظریاتی طور پر اپنے آپ کو بہت مضبوط فاؤنڈیشنز پہ قرآن و سنت پہ کھڑا نہیں کرو گے، پاکستان آرمی اب سروائیو نہیں کر سکے گی اس تھریٹ کے خلاف جو قرآن و سنت کا غلط استعمال کر کے آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی تک پاکستان آرمی کا کوئی ڈیفنس اینڈ سیکورٹی الائنس مسلمان ملکوں کے ساتھ بھی نہیں ہے جو آرام سے ہو سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو کوئی امریکہ، یو این اور نیٹو سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ پاکستان آرمی کے اندر ایسے ارینجمنٹ ہو جائیں ٹرکی اور ایران کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ کہ ان کے بریگیڈ ہمارے یہاں سرو کریں، ہمارے بریگیڈ ان کے پاس جائیں. جب ٹرکس یہاں پر آئیں گے، ایرانی یہاں پر بریگیڈ ہوں گے، ڈیوٹی کریں گے، ٹینیور کریں گے، ڈیپوٹیشن پہ جائیں گے ہمارے بریگیڈ. ایک مسلم دنیا سے انٹریکشن ہوگا آپ کا، جو ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کے کاشغر. جب یہ خود جلکیانی کی تقریر میں بھی آپ نے سنایا ہے کہ جب انہوں نے کہا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز جس طرح بنانا چاہتے تھے کہ اقوام عالم میں پاکستان کا ایک رول ہو، یہ رول آپ کو کوئی بھیک میں نہیں دے گا، یہ رول ہم کو خود لینا پڑے گا. انڈیا پوری دنیا میں اپنے بیسز بنا رہا ہے، پاکستان کا ایک بھی اوورسیز بیس نہیں ہے. مثلا آج بھی پوری آرمی کے اندر اردو زبان استعمال نہیں ہوتی، ساری کمیونیکیشن انگریزی میں. اب یہ وقت ختم ہو گیا. پاکستان آرمی شوڈ کم آؤٹ آف دس. ایک زمانہ تھا کہ سارے کوشچن جو تھے لیفٹ رائٹ انگریزی میں دیے جاتے تھے. جنرل ضیاء کے دور میں ان کو اردو میں کر دیا گیا. ٹریڈ جلدی چل والا معاملہ شروع ہو گیا. اب یہ معاملہ ہے کہ اب اردو، اب ساری ان کو چاہیے کہ اب کم از کم ایک نیشنلسٹک، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ برٹش آرمی ہے یا انگریز. کیونکہ حامد میر جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی چونکہ انگریزوں نے ورثے میں اس کو دیا ہے، لہذا بلوچوں سے یہ نفرت کرتی ہے. یہ سارے تانے جو دیے جاتے ہیں آپ کو سیریسلی ان سارے ایشوز کو جس کو بنیاد بنا کر آرمی پر حملے کیے جاتے ہیں کہ پنجابی آرمی ہے، ایتھنک آرمی ہے، لنگوسٹک آرمی ہے، پنجابی آرمی بلوچستان میں لگی ہوئی ہے، ان سب کو ختم کر کے بدر ریجمنٹ، احد ریجمنٹ، حنین ریجمنٹ، یرموک ریجمنٹ، تبوک ریجمنٹ جب آپ کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں، غزوہ ہند کا مجاہد کہتے ہیں، تو آپ کو وہ ساری روحانی تائید حاصل ہو جاتی ہے جو قرآن اور سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک فوج کے لیے دی ہوئی ہے. اس روحانی تائید کے بغیر آپ کوئی جنگ نہ جیت سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں. یو ول لوز دا ہائی مورل اتھارٹی دیٹ دا پاکستان آرمی ہیز. پہلے انڈیا کے خلاف بات اور تھی جیسے ہم نے کہا، لیکن اب انٹرنل تھریٹس اتنے زیادہ ہیں، ملک ڈس انٹیگریٹ ہونے پہ آیا ہوا ہے. اس وقت آئیڈیالوجی سب سے زیادہ کریٹیکل ایلیمنٹ ہے جس کا دفاع کرنا ضروری ہے. آپ آج کافروں کو دیکھ لیں، برٹش آرمی کو، برٹش کنگ کو دیکھ لیں، پرنس کو دیکھ لیں، ملکہ کے بچوں کو دیکھ لیں. آج چارلس ہے، اس کے بچے وہ افغانستان میں فرنٹ لائن یونیفارم پہن کے کمبیٹ ڈیوٹیز کرنا کے شہزادے ہیں. ان کے لیے کمپلسری ہے، ان کے لیے کمپلسری ہے، ایون ان رائل فیملی کے لیے. اور ہمارا کوئی حکمران، پولیٹیکل لیڈر اس کا بیٹا فرنٹ لائن پہ اپنا خون قربان نہیں کرتا شہداء کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ. پھر یہ خرافات بکتے، فوج کو نہ سپورٹ کرتے ہیں، نہ مدد کرتے ہیں، نہ ججز مدد کرتے ہیں. یہی بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں. آج فوج کو 1300 ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. جنگ کی ہے، کیجولٹیز آ رہی ہیں بہت زیادہ. فوجی ڈاکٹر جو ہے ان کو فرنٹ لائن پہ جانا پڑ رہا ہے. پہلے سی ایم ایچ میں ہوا کرتے تھے. 1300 ڈاکٹروں کی کمی ہے. آپ اگر کمپلسری ملٹری سروس کر دیں تو پاکستان کے وہ نوجوان بچے جو میڈیکل کالجز سے گریجویٹ ہو رہے ہیں وہ فوج میں 2-2 سال سروس کریں. 1300 کیا 13,000 ڈاکٹر فوج کو مل جائیں گے اوور نائٹ میں. اور جب لوگ جانے قربان کریں گے فوج کے ساتھ، وقت گزاریں گے فوج کے ساتھ، تو پھر وہ قلبی روحانی تعلق قائم ہوگا، ایک بانڈنگ پیدا ہوتی ہے. اور وہ یہ فرق کہ جی کلونیل آرمی ہے، فوج یہ کر رہی ہے، فوج بجٹ کھا جاتی ہے، فوج نے پیسے کھا لیے، یہ جب فوج کو یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، یہ ساری خرافات ختم ہو جائے گی. جب آپ انوالو کریں گے قوم کو فوج کے ساتھ. یہ ایک کمپلسری ملٹری سروس پہلے این سی سی ہوا کرتی تھی. ہم لوگ سب اپنے کالج کے دور سے جو آئے اپنے کالجز میں نیشنل کیڈٹ کور اس کی ٹریننگ لیا کرتے تھے. سیکنڈ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ بنایا گیا تھا، ہمیں تیار کیا گیا. تمام دنیا کے ملکوں میں اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہیں. پاکستان میں ختم کر دی گئی. فوج کو اکیلا کر دیا گیا. قوم اور فوج میں فرق ڈال دیا گیا. آئیڈیالوجی پر حملے کیے گئے. فوج کو کافر کہا گیا اور فوج کو
اس طریقے سے آئسولیٹ کر دیا گیا کہ یہ فوج اکیلے ڈیسپریٹ چاروں طرف سے گھیرے میں آ کے جنگ لڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم اس جنگ میں ہار رہے قربانیوں کے باوجود. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت. تو کام فوج خود کر سکتی ہے, اس کے لیے حکومت جوڈیشری سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ اوپن کر دیں کہ جی فوج کو ضرورت ہے, ہمیں 2000 ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, اور کمپلسری کر دیں کہ جی لوگوں نے اسی طریقے سے ہائی ٹیک لوگ ہیں, انفارمیشن وارفیئر ہے, سوشل میڈیا ٹیمز ہیں. آپ جب پروفیشنل ٹیکنیکل بچوں کے لیے کمپلسری کریں گے کہ وہ فوج میں آؤ, تو جو ایکسپرٹیز ہے اس کے مطابق ان کو ڈپلوائے کریں. آرمی کے اندر آ کے سولجر بن کے وہ ڈپلوائے کریں گے, وہ فخر محسوس کریں گے کہ ہم پاک فوج کا یونیفارم پہن کے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں انفارمیشن وار میں, سوشل میڈیا میں, میڈیسن میں. سوئٹزرلینڈ کیا کرتا ہے, واٹ ڈز سوئٹزرلینڈ ڈو؟ وہ ہر آدمی کے لیے 18 سے 60 سال کے آدمی کے لیے کمپلسری ہے کہ ملٹری سروس کرتا ہے وہ. اس کے بعد جب وہ گھر جاتا ہے تو خود اس کو گورنمنٹ جو ایک رائفل دیتی ہے کہ تم جا کے گھر میں رکھو, اسلحہ رکھو, ایمونیشن رکھو, اور وہ فوج کے ریزرو کے طور پہ کھڑا ہوتا ہے. اسرائیل کرتا ہے یہ. اسرائیل کے اندر 30 لاکھ کی آبادی ہے, جب ضرورت ہوتی ہے تو 15 لاکھ کی فوج کھڑی کر لیتے ہیں. وہ ہوتا آدمی دکاندار ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ آرمڈ یونٹ میں انفنٹری یونٹ میں ایک کیپٹن یا میجر بھی ہوتا ہے. جب دشمن کر رہا ہے ہمارا یہ کام, تو ہم پاک فوج کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ہم کیوں نہیں کر رہے جبکہ ہم اس وقت اپنے بقا کی جنگ کی آخری حدوں پہ لڑ رہے ہیں؟ اور پاک فوج اکیلی نہیں لڑ سکتی, کیونکہ یہ جنگ یہ اربن وارفیئر ہے, 4th جنریشن وار ہے, جس میں پولیٹیکل, میڈیا, سوسائٹی سب کو استعمال کیا جاتا ہے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے. تو دس از دا ٹائم ناؤ, جو بات ہم ایمفسائز کر رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پوری پاک فوج کی رسپانس اسٹریٹجی کو ری انجینئر کیا جائے. اور پھر ایک بات ہم آپ کو اور بتائیں, ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جس کی وجہ سے قوم اور فوج اکٹھے ہو جاتی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. پاک فوج اس کو آرام سے کر سکتی ہے. ڈیفنس پروجیکٹ مثال کے طور پہ ہم نے کسی نیوی کے افسر سے بات کی کہ بھئی آپ کو بحری جہازوں کی, سب مرینز کی ضرورت ہے. ایئر فورس والوں سے بات کی کہ آپ کو ہوائی جہاز آپ یہ کیوں نہیں خریدتے, سب نے یہ جواب دیا جی بجٹ نہیں ہے, حکومت ہمیں بجٹ نہیں دیتی. ہم نے کہا آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کو جو 200 ٹینک خریدنے ہیں, اور ان ٹینکوں کا بجٹ جو ہے وہ 20 ارب روپیہ یا 50 ارب روپیہ کی کاسٹ آئے گی, وہ قوم کے آگے رکھیں. لیٹ دا نیشن کنٹریبیوٹ. پوری دنیا سے جو پاکستانی ہیں, بلینئرز ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. پاکستان کو 400 ٹینک خرید کے دیں گے, 50 ہوائی جہاز خرید کے دیں گے, 10 سبمرین خرید کے دیں گے. آپ حکومت سے مت پیسے مانگے, قوم سے پیسے مانگے, اور قوم دے گی اس کے لیے. اور جب قوم پے کرے گی اسلحے خریدنے کے لیے, تو قوم کا اسٹیک ہوگا پاک فوج کے ساتھ. وہ جنہوں نے جب پیسہ لگتا ہے قوم کا, تو پھر ان کی جانیں, ان کے جذبات, ان کے ایموشن بھی پاک فوج کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ وہ ڈاکٹرنز ہیں کہ جو اب ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے پاک آرمی کو, آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ. اور ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے نا, یعنی آپ کو صرف حکم جاری کرنا ہے. آپ کو صرف تھوڑی سی پالیسی اورینٹیشن کرنی ہے کہ ایک اسلامک آرمی کے طور پر پاکستان آرمی کو ری انجینئر کریں, پاکستان آرمی کو اور قوم کو اکٹھا کریں. اور اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے لیے آپ براہ راست قوم کے پاس جا سکتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ کرو پاکستان کے دفاع میں. ہمیشہ جب جنگ ہوئی ہے 65 کی, تو پوری پاکستانی فوج کوئی کھانا بھیج رہا ہے, کوئی چیزیں بھیج رہا ہے, کوئی دیگیں بھیج رہا ہے, قوم کنٹریبیوٹ کرتی ہے نا. زلزلہ آتا ہے تو لوگ فوج کو دیتے ہیں جا کے. صرف قوم کو یہ اطمینان چاہیے کہ کرپشن نہیں ہوگی اس پیسے میں جو دیا جا رہا ہے. فوج پہ اعتبار ہے لوگوں کو, حکومت کو کوئی نہیں دے گا. نواز شریف صاحب نے قرض اتارو, ملک سواروں کے نام پہ کیمپین چلائی, لوگوں نے بیٹیوں کو جہیز دے دیے, سارا پیسہ ہڑپ کر کے کھا پی گئے, پتہ ہی نہیں لگا کدھر گئے. لیکن جب پاک فوج ڈیمانڈ کرے گی کہ ہم کو ٹینک خریدنے ہیں, ہم کو سرفیس ٹو ایئر میسائل لینے ہیں, ہم کو نیوی کی سبمرین خریدنی ہے, ہم کو بحری جہاز یا ریڈار خریدنے ہیں, تو پوری قوم کنٹریبیوٹ کرے گی. کم از کم 10 سے 15 لاکھ کے قریب ریگولر فوج چاہیے. اس کے علاوہ جو ہم نیشنل کیڈٹ کورپ کی بات کر رہے ہیں, آپ نارتھ کوریا چھوٹا سا ملک ہے, 25 لاکھ کی آرمی ہے اس کے پاس, اتنا سا ملک ہے. اسی وجہ سے آج امریکہ نارتھ کوریا سے ڈرتا ہے. بات یہ ہے کہ جس قسم کے تھریٹ آپ کے پاس ہیں, آپ بجٹ پہ بوجھ ڈالے بغیر قوم سے کہیں کنٹریبیوٹ کرو, اور آپ ایک مزید آرمی ریز کریں, اس کو ری آرگنائز کریں, ری بلڈ کریں, اس کو نیشنل کیڈٹ کورس شروع کریں, پاکستان آرمی میں کمپلسری ملٹری سروس شروع کریں, آئیڈیالوجی کا دفاع کریں. یہ وہ سارے ایکسس ہیں جو پچھلے 10 سال میں نہیں کیے گئے. اس نئی جنگ کے رسپانس اسٹریٹجی کے طور پر ان کو کیا جانا تھا, نہیں کیا گیا. ناؤ از دا ٹائم. نیو کمانڈ ہے, نیا تھریٹ ہے, تھریٹ انوائرمنٹ آپ کی بہت سیریس ہو چکی ہے. اب اور کوئی آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو پچھلے 10 سال سے ہو رہا ہے. وی ول کنٹینیو ٹو لوز دا وار. اللہ نہ کرے پھر عراق اور سیریا کی مثال جیسے کہا, بڑی تکلیف پہ ہمارے سامنے موجود ہے. آرمی انڈرسٹینڈ دس کہ سب سے بڑا تھریٹ ہمارا انٹرنل سیکورٹی تھریٹ ہے, اور یہ دے شوڈ ریئلائز کہ یہ مذہبی جنگ ہے, اور مذہبی دہشت گردی کا مقابلہ آپ لبرل سیکولر برٹش ویلیوز سے نہیں کر سکتے. آپ کو ایک اسلامک قرآنک سنہ ویلیوز کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اینڈ دس از ویئر آرمی نیڈ ٹو ری انجینئر اٹس ڈاکٹرائن, اٹس ٹرمز امپورٹنٹ ہوتی ہے. جبھی تو شہید کے اوپر بحث کیا آپ نے. پنجاب ریجمنٹ, بلوچ ریجمنٹ اور سندھ ریجمنٹ کو اگر آپ بدر ریجمنٹ, احد ریجمنٹ, حنین ریجمنٹ اور یرموک ریجمنٹ کر دیں, اور اگر آپ پاکستان آرمی کو مجاہدین کا لفظ استعمال کریں اور دشمنوں کے لیے خوارج کا لفظ استعمال کریں, تو یہ وہ ساری اسلامک ٹرمز ہیں کہ جو آپ کو مورل ریلیجس ہائی گراؤنڈ دیتی ہیں, ایک اسپرچل اسٹرینتھ دیتی ہیں, کہ جو موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے آپ کے سولجر کے لیے کہ پھر وہ جا کے ملک و قوم کے لیے جان قربان کرتا ہے.